أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جدی حسن والحسین. سامنے محترم ماشاءاللہ سے ربیع الاول ربیع النور کا مبارک مہینہ ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہے. تو ہر سال ماشاءاللہ سے ربیع الاول تو ویسے تو ماشاءاللہ سے ادارے میں سارا سال ہی قرآن پاک کی تعلیم حدیث مبارکہ کی تعلیم اور سیرت پاک کی تعلیم ماشاءاللہ سے دی جاتی ہے، لیکن خصوصاً جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ماشاءاللہ سے جو ہے حضور صاحب اسلام کی جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جو اوصاف ہیں وہ ماشاءاللہ سے بیان کیے جاتے ہیں. تو اس مرتبہ ماشاءاللہ سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. بڑی مشہور ایک کتاب ہے اہل سنت جماعت کی ماشاءاللہ سے، دیکھیں شفا شریف ماشاءاللہ سے. اب شفا شریف جو لکھی ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ماشاءاللہ سے. اس میں سے جو ہے وہ اس مرتبہ سیرت پاک کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے. یہ کتاب آج سے کم و بیش 950 سال پہلے لکھی گئی ماشاءاللہ. اس کتاب کو جو بزرگوں نے لکھا اور اس کی قبولیت اور اس کی منظوری اور کا اندازہ یہاں پہ آپ کر لیجیے. کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یاد ہی نہیں رہتی. سال 2 سال بعد لوگ بھول جاتے ہیں، یا چلو 50 سال بعد بھول جاتے ہیں، 100 سال بعد. یہاں پہ تو 950 سال تقریباً ہوتے ہیں، اندازہ کریں. لیکن یہ جتنی اس کو وقت گزرتا جا رہا ہے اتنی کتاب جو ہے وہ مشہور ہوتی چلی جا رہی ہے. معلوم ہوا کہ اصل بندگی اس تاجور کی ہے کہ جو حضور کا ہوتا ہے نا، پھر وہ کہنا کہ شیخ بڑا پیارا صحیح کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلام تیرے ہیں. حضور سے جو وفا کر لیتے ہیں وہ بھی زندہ رہتے ہیں، ان کے کلام بھی زندہ رہتے ہیں. یہ دیکھیں آج سے 950 سال پہلے ماشاءاللہ سے کتاب لکھی گئی، اور اس میں کیا بیان کیا گیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس لیکچر میں ہم بیان کریں گے. سیرت پاک کی تھوڑی سی جو اہمیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیان کریں گے، ورنہ تو بزرگوں نے تو اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، صرف اہمیت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا. تو ہم اس کو ذرا مختصر بیان کریں گے تاکہ ہمارے ساتھیوں کو پتہ چلے کہ کتنا اہم ٹاپک ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. کوشش کریں علماء کے پاس جایا کریں، ان سے بیٹھا کریں، اہل علم کی بارگاہ میں ان سے پوچھا کریں کہ یار ہمیں بتاؤ. اسی مسئلوں سے بھی ہم باہر نکلتے لیکن میلاد منانا جائز ہے نہ جائز ہے، چھوڑ دیں یار. حضور کا ذکر ہی میلاد ہے، حضور کا ذکر، حضور کی آمد کے تذکرے کرنا ہی سب کچھ میلاد ہے. صحیح ہے نا؟ اپنی زندگیوں میں حضور کی تعلیمات کو شامل کرنا ہے. اپنے بچوں کی زندگیوں میں ہمیں کوشش کرنی ہے شامل ہو جائے حضور کی تعلیمات، اور ہماری زندگیاں منور ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. ہر دور میں جو علماء اہل علم ہیں اور خاص کر جو صوفیاء ہوئے ہیں انہوں نے حضور کا ذکر کیا، محبوب کا ذکر کیا، اپنے محبوب کا ذکر کیا نا. محبوب کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے محبوب کا ذکر کیا نا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی جو محبت ہے وہ رچ بس جائے نا. اس لیے سیرت کی کتابیں لکھی گئی. بلکہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے بزرگوں نے جب کتابیں لکھی، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرماتے میں نے 300 کتابوں سے استفادہ کیا. اب ہر کتاب ان میں سے جو کتاب 80 جلدوں پہ لکھی ہوئی ہے، اس دور میں 1000 سال پہلے، اس دور میں جب ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی، پرنٹنگ پریس تو موجود ہی نہیں تھے، تو سوچیے کتنی محبت ہوگی. اسی طرح کسی نے 20 جلدوں سے لکھی ہوئی کتابیں، کسی نے 15 جلدیں، کسی نے کتنی جلدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بجان سے جو بات ملی انہوں نے اس کو لکھ لیا. اچھا سامعین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آیت میثاق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے.
کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا. لوگ کہتے ہیں یار کہاں پہ لکھا ہوا؟ تو یہ لکھا ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے پڑھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، لوگوں کو بتانا بھی ہے، گونگا نہیں بن جانا ہے. پھر فرمایا اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ دیا. آیت میثاق کہتے ہیں وعدے دے. جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول. کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے. قرآن پاک میں تصدیق ہے نا، تورات، انجیل اور زبور کے بارے میں بتایا گیا نا، بار بار بتایا گیا. تو ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا. ضرور بالضرور جب اللہ کے آخری نبی آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے، اور ضرور ان کی مدد کرنی ہے. مدد کیسے؟ کہ آپ نے بھی ان کے مشن میں شامل ہو جانا ہے، آپ نے بھی لوگوں کو حضور کے بارے میں بتانا ہے. فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا؟ اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. سب عرض کیا ہم نے اقرار کیا، سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور اقرار کیا. انبیاء نے. میں ایک دوسرے کا گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. مطلب وہ بھی گواہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ بھی